أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نمتعهم قليلا ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے ثم نضطرهم پھر ہم انہیں مجبور کر کے لے جائیں گے إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ایک سخت عذاب کی طرف۔ یہ سامعین کے ذہن میں پیدا ہونے والے ایک سوال کا جواب ہے کہ اگر کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور اس کی عبادت سے انکاری ہیں تو پھر ان پر فوری طور پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو فرمایا کہ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی اس زندگی میں انہیں تھوڑا سا ساز و سامان دے دیتے ہیں تاکہ ان کو آزمایا جا سکے، اور پھر ہم انہیں مجبور کر کے ایک ایسے عذاب کی طرف لے جائیں گے جو غلیظ ہوگا۔ غلیظ کا معنی ایک بڑا ضخیم اور بھاری جسم، یعنی بہت لمبا چوڑا بھاری جسم۔ تو وہ عذاب ایک بہت بڑے بھاری جسم کی صورت میں ان پر گر پڑے گا، اور پھر وہ اس کے بوجھ تلے ایسے دبیں گے کہ وہ ادھر ادھر ہل نہیں سکیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یقیناً ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ فرمایا اس بات کا انہیں بھی اقرار ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے سوا کوئی دوسرا ان کا خالق اور مالک ہے۔ تو فرمایا اگر خالق وہ ہے تو پھر مالک بھی اسی کو ہونا چاہیے اور عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ پیدا کوئی کرے اور عبادت کسی اور کی جائے، اسی زمین و آسمان میں رہتے ہوئے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ اسے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ ان کو پیدا کرنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید بلا شبہ اللہ تعالی ہی بے پرواہ ہے اور بڑی تعریفوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اقلام قلمیں بن جائیں
والبحر یمدہ، اور سمندر ان کی سیاہی بن جائیں، من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالی سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں تو کلمے گھس کر ٹوٹ جائیں گی اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی صفات، اس کی عظمت اور اس کا جلال اور اس کی شان اور اس کے احکام یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اگرچہ 7 سمندر اور بھی ان کی مدد کے لیے آ جائیں پھر بھی سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں اور اللہ کی شان اور اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ 7 سمندر کا مطلب یہ نہیں کہ 7 سمندروں کے ساتھ اگر لکھنا شروع کیا جائے تو اللہ کی تعریفیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ 7 سمندر صرف مبالغے کے لیے بیان کیا ہے۔ تو میں جتنے بھی سمندر اور آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت، اس کی صفتیں اور اس کی مہربانیاں اور اس کے احسانات اور اس کے اوامر، ان کو کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یہاں 7 سمندر کا ذکر ہے، وہاں ایک ہی سمندر کا ذکر ہے۔ مطلب یہ کہ ایک سمندر ہو، پھر دوسرا آ جائے، پھر تیسرا آ جائے، پھر چوتھا آ جائے، اسی طرح بے شمار سمندر آتے چلے جائیں تو سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے پرواہ ہے اور سب پر غالب ہے، کوئی اس کے غلبے سے باہر نہیں، کوئی اس کی حکومت سے باہر نہیں، اور اللہ پاک کی طاقت اور اس کا غلبہ یہ حکمت پر اور دانائی پر مبنی ہے۔ اللہ پاک اس غلبے کو بڑی دانائی سے استعمال فرماتے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں تمہارا پیدا کرنا اور نہ دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی طرح، ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ فرمایا تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا اور مارنا اور پھر زندہ کرنا، کیونکہ اللہ کو کسی بھی کام کے لیے کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑتی، اس نے تو ارادہ کرنا ہے، کن کہنا ہے اور کام ہو جانا ہے۔ اب چاہے اربوں انسانوں کو بنانا ہو یا ایک انسان کو بنانا ہو، اللہ کے لیے دونوں کام برابر آسان ہیں۔ اور ان اللہ سمیع بصیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک بیک وقت اربوں انسانوں کی بات سن رہا ہے اور ان کے حالات دیکھ رہا ہے۔ کوئی دنیا کا بادشاہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 آدمیوں کی بات ایک وقت میں سنے گا، لیکن اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ وہ نہ صرف اربوں انسانوں
بلکہ لاکھوں قسم کے جانور اور ان کی اربوں اور خربوں میں جو تعداد ہے ان سب کی دعائیں بھی سن رہا ہے اور ان سب کو رزق بھی پہنچا رہا ہے اور ان سب کی ضروریات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ساری مخلوق کے تمام حالات کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے اور بیک وقت سن رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ 10 ارب یا 1 خرب یا 10 خرب لوگ ایک ہی وقت میں اللہ سے بات کریں اور اسے سننے میں کوئی دشواری ہو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں؟ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ہر ایک مقرر وقت تک چلے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ فرمایا کہ رات کا دن میں داخل ہونا یہ ہے کہ کبھی کبھی راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب موسم بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دن کا ایک حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک رات کی سیاہی کو دن کے اجالے سے بدل دیتا ہے اور دن کے اجالے کو رات کی سیاہی سے بدل دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اور ستارے یہ ایک معین وقت تک چل رہے ہیں، لیکن جب وہ وقت معین آ جائے گا تو پھر فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے اور چاند یہ سب بے نور ہو جائیں گے۔ ان کا نور چونکہ سورج کے وجود ہی سے قائم ہے، تو جب سورج ہی نہیں رہے گا تو ان کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے تمام اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ جس کے حکم پر اتنی بڑی کائنات 1 ملی میٹر کے برابر بھی خلاف ورزی اللہ کے حکم کی نہیں کرتی، اور سورج آج جس تاریخ کو نکلا ہے اگلے سال اسی تاریخ کو اسی وقت پر نکلے گا، اور چاند مہینے کے شروع میں جس جگہ سے نکلتا ہے اگلے مہینے شروع میں اسی جگہ سے نکلے گا۔ تو یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اے انسان، تجھے بھی اللہ کے حکم کا پابند رہنا چاہیے۔ ان کو خلاف ورزی اور نافرمانی کی اجازت نہیں، لیکن تجھے اجازت ہے۔ تو اپنی اس اجازت کو استعمال کر کے اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ نہ بنا، بلکہ تو اللہ پاک کے احکام پر چل اور اپنا انجام بہتر بنا۔ ترجمہ ایک بار نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں،
من خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یقیناً ضرور کہیں گے اللہ نے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں للہ ما فی السماوات والارض اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ان اللہ هو الغنی الحمید بلا شبہ اللہ ہی بے پرواہ ہے اور بڑی خوبیوں والا ہے لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم ہو جائیں والبحر یمدہ اور سمندر اس کی سیاہی ہو جائیں من بعدہ سبعۃ ابحر اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں ما نفدت کلمات اللہ تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی ان اللہ عزیز حکیم بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے ما خلقکم ولا بعثکم نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا الا کنفس واحدہ مگر ایک اکیلی جان کی طرح ان اللہ سمیع بصیر بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا ہے كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ہر ایک وقت مقرر تک چلے گا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.